اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو اسلامی مہینوں کی مناسبت سے تھی، تو ماہ رجب الحمدللہ جاری ہے۔ پہلی رجب سے لے کے 15 رجب تک ہماری گفتگو ہو چکی۔ آج 16 رجب سے 30 رجب تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو میری معلومات ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ 16 رجب سال 23 قبل از ہجرت، سال 23 قبل از ہجرت ہے۔ اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئی تھیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 کو ہوئی اور 16 کو ان کی والدہ باہر آئیں۔ 17 رجب سال 218 ہجری قمری میں مامون عباسی کی وفات ہے، اور 18 رجب کو رسول اکرم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہے، سال 10 ہجری قمری۔ اور اسی طریقے سے 18 رجب سال 60 ہجری قمری میں یزید ابن معاویہ کے خلافت کا پہلا دن ہے، اور 19 رجب کو جنگ تبوک واقع ہوئی، سال 9 ہجری قمری میں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جناب 18 تاریخ کی تو بات بتا دی آپ کی خدمت میں۔ 19 میں جنگ تبوک واقع ہوئی، سال 9 ہجری قمری میں۔ اور 20 رجب سال 13 ہجری قمری میں جنگ یرموک مسلمانوں اور رومیوں کے بیچ میں واقع ہوئی۔ اس کے بعد 21 میں کوئی خاص مناسبت نہیں ہے، اور 22 میں بھی کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ کے وفات کا دن ہے، جبکہ معاویہ کے وفات کا دن جو وہ 12 رجب ہے، 22 رجب نہیں ہے۔ 23 رجب کو جنگ خیبر میں دوسرے خلیفے عمر ابن خطاب کو شکست ہوئی، سال 7 ہجری قمری میں۔ اور اسی طریقے سے 23 رجب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام پر مدائن میں حملہ کیا گیا، سال 41 ہجری قمری۔ اور 23 رجب سال 183 ہجری قمری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اور 24 رجب کو جو ہے وہ حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تھے، سال 5 ہجری قمری۔ اور اسی طریقے سے 24 رجب کو جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوئی، سال 7 ہجری قمری۔ اور 24 رجب کو مسلمانوں کے خلیفے عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہوئی، سال 101 ہجری قمری میں۔ 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، سال 183 ہجری قمری میں۔ اور اسی طریقے سے 25 رجب حوض علمیہ قم کی بنیاد بھی رکھی گئی، سال 1340 ہجری قمری میں۔ تو گویا کہ قم کے علمی مرکز کو 1 صدی اور 4 سال ہو گئے۔ 26 رجب حضرت ابو طالب کی وفات ہے، بعثت کے 10ویں سال۔ اور 27 رجب کو رسول اکرم کی بعثت ہے، 13 سال ہجرت سے پہلے۔ اور 28 رجب کو سب سے پہلی نماز قائم ہوئی، سال 40 عام الفیل میں۔ اور اسی طریقے سے 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، سال 60 ہجری قمری میں۔ 29 رجب کو رسول اکرم کی اہلیہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے، 3 سال ہجرت سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے 29 رجب کو نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ کی وفات ہے، سال 150 ہجری قمری۔ اور اسی طریقے سے 29 رجب کو ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی کی وفات ہے، 204 ہجری قمری میں۔ البتہ 30 رجب کو بھی ان دو اہل سنت کے اماموں کی وفات لکھی گئی ہے،
اور اسی طریقے سے 30 رجب کو جو ہے جناب ایک جنگ ہوئی تھی نخلا، جس میں رسول اکرم تو نہیں تھے، رسول اکرم نے کسی کو نمائندہ کر کے بھیجا تھا سال 2 ہجری قمری میں۔ تو یہ ماہ رجب کی مناسبتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو جیسے ہی شعبان مہینہ شروع ہوگا تو اس کی مناسبتیں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔